نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم دروس شريف ويا الله دما محترم مسلمان ورونو مجا دی ببجی حضرت مولانا عبداللطیف بره بابا خاکی ناستیو دا داسې یو شخصیت وو چې د په کربغي شریفه کې دومره غټه مجاهده کړې وه چې اوه کاله خو صرف اعتکاف کړو مسلسل اوه کاله اعتکاف کول دا ډېر مشکل کار ده او هغه که تاسو د اعتکاف کوټې وګورئ په کې یو سهولت نشته 4 کمرې مو نیکه جوړې کړې 4 تنه به کې پرېږدلو هغو 4 تنو به کې اعتکاف کولو بیا نور وخت ډېر کړی ده خو نیکه هغه ښایسته سړی و هغه ته دا خبره ورته شوې وه چې ته چې بار وځې په پټ مخ به وځې داسې بوتلو داسې بوتلو د مړه سخر او د زبیر صاحب نیکه د مور طرف نه او نور داسې مړه سبزدګان د ده نه بیت شوي دومره لو اعتماد کولو په دو باندې نیکه هغې نه علما چې کله دا د کله کربوغي نه صاحب رخصت کولو نو ډېر خپله خپه و د کربوغي ول داسې پسې خجړېدلو هغه تاسو مه ژړئ ده پسې د کربوغي غرونه ژړي دا څه شو دغه 2 سترګې 2 غوږونه یوه پوزه چې د څومره مړه کې د مړه د څنګه مړه انسان د ظاهري چهره یې هغه ته ورښته باندې وه خو کې یو شی بل و هغه چې کوم شی هغه کې جوړ شو هغه رښتیا و انسان و چې انسان نه انسان جوړ شي د دنیا ورپسې چې روانه وي اعلی حضرمي په باره کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه خپله فرمایي چې زه د په فوج کې موجود وم د په لشکر کې زه موجود وم
یو ځای ته روانو، بحرین ته تللو، بحرین په سفر و. نو لارې کې موږ څلور زره فوج د سره موجود وو او اوبه نه وې، اوبه ختم شوې. دا یو انسان ده چې هغه یو تعلق خپل رب سره جوړ شو. نو دی هغه الله رب العالمین جل جلاله څنګه مددونه کوي. نو هغه لارې کې روانو چې اوبه سره ختم شوې. نو تپاسې نو الله رب العالمین جل جلاله ته متوجه شو. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمي دا اقتضاء الصراط المستقیم کې ابن تیمیه رحمۃ اللہ دا واقعه لیکلې ده چې دومره خبره وکړه، دې لمبه چوړه دعا یې نه وکړه، دومره یې ویلو خو هغه یې نه ویلو. زړه خبرې چې رب العالمین سره یې کولې، چې په خوله دا ویلو چې یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو. بیا یې الله رب العالمین نه دې اوبو سوال وکړو چې موږ سره اوبه نشته. حضرت ابو هريره رضی الله عنه یې چې موږ وکتو چې وادي دا چرچان تو څه ته چرچان ته پرنده واغلی چرچان دې چرچانې دی وزر مرا بریز راغله او एकदम پلاش او داسې ووري دا چې موږ ټول بنا چې څومره دې موږ سره لوښي وو دا ټول مو ډک وو نه وبونه. دا کائنات دا د الله رب العالمین ده. ته خپل ځان داسې جوړ کا چې د کائنات تو سره موافقت راشي. داسې مه جوړوه ځان چې تا د کائنات تا نه مخالف شي. دا به څنګه کېږي؟ دې ګور د دې قانون او د دستور الله رب العالمین موږ ته ښیلی ده. الله تعالی فرمي الا خبردار واورئ. مخکې زمانې کې وو چې کله یو شهید اعلان کېدو نو هغه وو یو بیګل غږولو ته تاسو په لابي ډول وایو که تاسو یو دیوال نه چې خبره وکړل ځکه چې مخکې خو د سپیکر یې وینه به ډول ټنګولو چې وا خبره واوره د بادشاہ اعلان ده. نو الله د فشکم ذکر وشي مطلب دا چې خبردار د خبره چې بیانېږي د حکم الحاکمین خبره بیانېږي چې په د غږوي واوره چې په د بل غږونه بس کله بیا پښیمانه وي. ان اولیاء الله دی الله تعالی دوستان، یقینا دی الله تعالی دوستان لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. دوم دې نه خوف وي نه په دوم نه غم وي. په آخرت کې کاملې طریقې سره او په دنیا کې دته وو سکون اطمینان وي. دا څنګه غم جنېږي ځکه نور خلک غم جنېږي، بلکې دا به کې خوند محسوس کوي. دا کسان چې په دنیا ته شاب ځکه خوف نه وي، غم نه وي. مو یو ملګری اوس رمضان دا موږ سره وخت لګولو رحمت علي بابا نامې دو یله پنجابي زه پنجابي نه پېدو هغه په پښتو نه پېدو په اردو ویلای پېدو مو گزارش سره کوله بلې موږ سره کې پاتې شو ورسته نو مو نه ورته پوس وکړو چې رحمت علي بابا تو زمن وو کنه زمن بغیر د بچنم الحمدلله ومه زمن میو لونی میوي شزم وا ډېر خوشحال شکر الحمدلله مو چې وشتا کنهشته چې الحمدلله چې یو نشته
نو ما یې تپوس وکړو چې رحمت علي بابا حالانکه هغه دومره صدا و د دنیا په لحاظ سره چې ته به چې دا خبرې د نروځي څنګه ما ته وی چې کله دې مو بچي وو اولاد مې وو زه سره خوشحال وو خو سره خبرې لګېدلې وي وایي څه خبرې لګېدلې وي سره چې کله به چې ټماټر نشته کله به چې الوګان نشته کله یو ځواب یې مور ده کله یو ویرني کړې ده شیطاني کړې ده نو زه لاندې پریشانۍ سره لګېدلې وي خو الحمدلله خوشی وي سره اوس چې کوم ده چې کله نشته دي بیا الحمدلله ځکه چې هغه ټماټرونه خلاص شو لګانونه خلاص شو ټول کار مې برابر ده عمره مې وکړه او حجونه مې وکړو بالکل لپاره چې چا اعلان وورو چې مرد زه چې پر داسې مرد خپل مرد خپل مرد چا پاته ته نه لګېږي الحمدلله زندګي ته تېرېږي اوس دا یو زړه ده موږ چې کله مالداره وو بیا غمجن یو ایمال چوکیدار یو چې کله پیسې سره نه وي بیا غمجن وو چې کله ما اولاد وي بیا غمجن وو چې بیا ما اولاد نه وي بیا غمجن وو دا وجه څه ده چې موږ د خپل د موږ چې کوم د روحاني ذایقه ده لکه څنګه د سړي د خولې ذایقه خراب شي بیماری ووایي نو بیا نه دلته په شودو کې خواند وي نه وی ته په تربو کې خواند وي نه وی ته په غوښې کې خواند وي نه وی ته په یو شي کې خواند نه وي د وجه څه وي چې د خولې ذایقه خرابه ده چې کله د انسان د زړه ذایقه دا خراب شوله بیا دنیا کې د خوشي نشته بنگلې به سره وي خوشحال به نه وي دولتونه به سره وي خوشحال به نه وي لشکرې به سره وي خوشحال به نه وي دا وجه څه ده چې د زړه بیمار د زړه او چې کله دا تندرست شو بیا به هر شي نه خوند خوري هر شي نه به دا یو مزه خوري وینه دا دنیا مزه شوې ده که تکلیف راغلو بیا به داسې وه چې مراش کړي خوند به ورکوي خپل او چې کله که خوشي وه هغې کې به خوشحال وي که غم وي هغه کې به نه یو سکون وي تاثیر وي گویا الله تعالی تعزیت کوي ته ما یو ملګری و پیر مصر شاه صاحب نومېدو شاه صاحب به کتلی وي وفات شو الله تعالی دې وبښي ډېر ښه سړی و نو یوارې چې ما نه تپوس وکړو چې تو والد صاحب چې کله اکسیډنټ وشو نو د والد صاحب ډېر لوی وکیل و پیر معصوم شاه صاحب نه ما اورېدلی وي او وزیر غالباً پاتې شو هغه کې شهید شو یو ورور و ډاکټر مکرم شاه نامه یې وه هغه کې شهید شو څه کې نور بچي ورکې نو موږ د دې غوټه ستنې حادثه وه ته خو ډېر تکلیف وي چې مفتي صاحب چې کله خبره مې واورېده ډېر تکلیف ورته میلاو شو خو انا لله و انا الیه راجعون مو ویلو هغه نه بعد مو په د خپل زړه کې داسې سکون محسوس کړو لکه مو داسې محسوس کوله لکه د مو پروردګار مو ته خپله تعزیت کوي یو داسې خوند راغلو مو ته زړه ته خو چې کوم خوند هغه ځای کې مو ته میلاو شو زه ته هغه په یو واقعې کې بیانوم واقعه دې تېرومه ده نو مو ته تېر کړه هغه وی چې کله دا مو ته تکلیف پیښ شو
نو دې مثال داسې و لکه څنګه دوه ملګري وو، هغوی خبره افلانکي علاقي وو او هغې علاقې دوه ملګري خپله کې ډېر محبت یې وو، ډېر مینه وو، یو عاشق و یو معشوق و، ډېره مینه یې وه، ډېر محبت یې وو. بیا خپله کې بېګور شو څه خبرې باندې. هغه عاشق ډېر پریشانه و. په ده دوران کې د ده پلار وفات شو، د عاشق پلار یې وفات شو. نو د معشوق ورته راغلو، ورسره غېږې چپېره کړه، ورته وویل چې ته الله تعالی پلار وبښخله کړي، الله تعالی درجې بلندې کړي. هغه مار چې من درسي مرګ ټول دې پاره شته، دا خبرې ورته کولې. نو هغه وایي ته کې یوه خبره وکړه چې افسوس چې مسل پلران وه چې یو مړېده خو داسې تر تله او بس د غېږ چپېره وله. په دې خبرې پوه شوې؟ نو تا ته نه سکون ملویږي، سکون د نه زړه شاید دا بار نه ملویږي. محترمو، دا دې تا ته الله تعالی فرمایي چې دته به نه خوف وي نه به غم وي. په دنیا کې دا ته دا خوښۍ شته او په آخرت کې خو ډېر عرضې کې خو د خوف نام نشته، نه کاڼ نه پسه ډرېږي. دنیا کې چې کله ته زړه مطمئن وي نه کاڼ نه خطره شته، ځکه چې هغه چا سې مړېږي وارځي نو سزا کې مړېږي. نه هغه ځای کې د فقر خوف شته چې فقیر بشي، خو چې کله بې سړه د الله تعالی دوست جوړ شي په دنیا کې هغه دا خوف نه وي. خو دغه د الله تعالی دوستي دا وسیلېږي څنګه؟ دا زړه بې مریض دي نه، الله تعالی فرمایي چې زړه بې مریض د دنیا محبت نه، چې دنیا محبت یې واخیستلو یې منصب محبت دا دنیا ده. یو منصب ته الله ډېر کو بېله خبره ده. د مال محبت، د منصب محبت، د دنیا محبت چې کله ته راغلو، خو محبت د دنیا محبت دې ته چې ترجیح ورکړي. ترجیح دې ته یې موږ ته مو استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه فرمایلو چې ترجیح دې ته یې چې لکه څنګه دې سړي یو کلنګا چرګ شخ ډېر په ګران یو چرګ، موږ ته کلنګا چرګ یې په جګړې څه کوي، یو یې زواوي هغه ډېر په ګران وي، یو پیری موره یو زواوي دا دواړه په دمه دي ګران دي، خوند ورکوي، دواړه خوند ورکوي، خو دواړه په یوه ځای باندې کوهي ته پرېوتو. چې کله کوهي ته پرېوتو نو دا که بچا روباسي چرګ یې مړېږي، که چرګ روباسي زوا یې مړېږي. نو چې د ټیم کې دا د زوا به روباسي، ځکه چې خو موره یو ده پشي یو زوا یې ده، د دې ترجیح. نو یې چې انسان ته دنیا کې ضرورتونه شته، دنیا شینه ته خوند ورکوي، خو چې کله د دنیا د آخرت ټکر راشي د دنیا شاید داسې ورته لاګي لکه څنګه مرداره کسي د مقابلې په ټایم کې، او د آخرت شاید داسې ورته لاګي لکه څنګه ازوا کسي چې هغه باج کې په چرګ به ور لګېږي، په چرګ به ور لګېږي. درنګ ته د الله رب العالمین جل جلاله چې چا دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکو نو زړه جوړ شي. او چې بیا کله د ده زړه بیمار شو، دنیا ته آخرت مې ترجیح ورکو، زړه به بیمار شي. دا خبره الله تعالی هم کوي، قرآن مجید کې فرمایي. پښتو نہیں جانتے تو پښتو کې وکړه، نور د اردو کې وکړه. تو ایسا ہوا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جب دنیا پر آخرت کو ترجیح دی جائے تو دل ٹھیک ہو جائے گا تمہارا. اگر
آخرت پر دنیا کو ترجیح دی جائے تو تمہارا دل بیمار ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کامیاب ہوا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر لحاظ سے جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. جب تزکیہ ہو جائے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ٹھاٹھے مارے گا. اللہ تعالیٰ اس کو یاد ہوگا ہر وقت. اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رب اس کو ہر وقت یاد رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گرے گا، نماز پڑھے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گرے گا، نماز پڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تم کو حاصل نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. حالانکہ آخرت خیر بھی ہے. سراسر دنیا میں بہت آپ کی بیٹے کی شادیاں بڑے خوش ہیں، لیکن غم کے ساتھ ہوگا. غم کیا ہوگا؟ فلان خفا نہ ہو جائے، فلان خفا نہ ہو جائے، ترتیب ٹھیک چلی، سالن ٹھیک پکا تھا، سالن ٹھیک نہیں پکا تھا. یہ سارے مسائل خوشی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آخرت میں کوئی مسئلہ نہیں، خوشی ہی خوشی ہے. ایسی خوشی ایک. پھر وہ دیر پا ہے، کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے یہ خوشی ایک وقت کے لیے نہیں ہوگا، ایک دن کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے خوشی ہوگی. اور خوشی میں ترقی پر ترقی ہوگی. خوشی میں ترقی پر ترقی ہوگی. ابھی بات قرآن مجید میں دوسری طرف یہاں بناتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں. تم سارے اللہ کے دوست ہو. مسلمان ہو یا نہیں مسلمان؟ الحمدللہ کہو کہ الحمدللہ. اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اسلام آپ کو اللہ تعالی نے گھروں کے اندر مسلمان بنایا، الحمدللہ. ورنہ بہت سے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کو مارا جائے گا. یہ اس کو نہ شادی ہوگی اس کی، پھر نہ ساتھ بیٹے ساتھ دیں گے، کچھ بھی نہیں دے گا ساتھ. اللہ پاک نے مسلمان بنائے، آپ ہے مومن انشاءاللہ، ایماندار ہے، لیکن تقوی بھی ہونا چاہیے. تقوی اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں الا الذین آمنوا. نہ وہ الذین آمنوا، یہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے لیکن کمزور ہے. کمزور کیوں ہے؟ اس لیے تقوی پیدا نہیں کرتا. جو گندم اگتا نہیں ہے، تم اس کو کاشت کرتے ہو، وہ برابر نہیں ہوتا، وہ کومپل نہیں نکالتا، وہ گندم نہیں دیتا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ تخم بیمار ہے. تخم بیمار ہے. اسی طرح جب ایمان بیمار ہوتا ہے تو اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو ہم بیان کرتے ہیں. وہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت جائے گا، لیکن اس تب جائے گا کہ یہ جہنم کی اسپتال میں اس کی علاج ہو جائے. اللہ تعالی جہنم سے بچائے ہمیں، جس کا ایک غوطہ 70 سال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایسا ہو جس طرح 2 دونے 4. اللہ تعالیٰ پر یہ 2 دونے 4 کی طرح ایمان اس وقت ہوگا جب تمہارا دل اتنا پاک ہو جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں
طاقتیں بے نقاب نظر آئے. جب تک تم دنیا کو دنیا کی حیثیت سے دیکھتے ہو اس وقت تم دنیا کے سامنے سجدہ لگاؤ گے. کیوں؟ اس سے ڈرو گے، اس سے خوف کھاؤ گے، مال کی پجاری ہوں گے، منصب کے پجاری ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ ظاہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نہیں دیکھتے. جب آپ اللہ رب العالمین کی طاقت، تمہارا دل اپنے رب کی طاقتوں کو دیکھ لے گا تو پھر کیا تمہارا سر کسی غیر اللہ کے سامنے جھک جائے گا؟ ہو سکتا ہے. جب تمہارا اس بات کو جان لو کہ پوری کائنات میرے رب کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا تم کس سے ڈرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑو گے؟ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں، کسی مال کی وجہ سے سود کرتے ہیں، سود کے نظام کو قائم کیا ہے، دراصل یہ ہمارے اللہ تعالیٰ پر بھی یقین نہیں ہے. مسلمان ہے لیکن وہ ایمان نہیں ہے جو ہمیں سود سے منع کرے. وہ ایمان نہیں ہے جو ہمیں کفریہ تہذیب سے منع کرے. وہ ایمان نہیں ہے جو ہمیں نفاق سے منع کرے، جھوٹ سے منع کرے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ایسا ایمان چاہیے. یہ ایمان تقوی پیدا کرتا ہے. یہ کونپل تقوی کا کونپل اس سے نکلتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تقوی متقی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے. خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ تم کو اطمینان ملے گا. چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہو. دوسری خوشخبری یہ ہے جس پر ہمارے شاہ صاحب مولانا مفتی سید خلیل صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مفصل بیان کیا صبح کے وقت. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم ایماندار ہو، ایمان والوں کو کہتے ہیں اگر تم نے تقوی اختیار کیا تم کو اللہ تعالیٰ فرقان نصیب کرے گا. حق اور باطل میں کی پہچان کرو گے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے. یہ فرقان یہ آپ کو میدان جنگ میں بھی فرقان ثابت ہوگا. نفس و شیطان کے ساتھ مقابلے میں بھی فرقان ثابت ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے، آخرت بھی دے گا. تو فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ، تمہارا بڑا مسئلہ سب سے جس کے پیچھے آپ لگے ہیں، چپلوسیاں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ ہے کہ اگر کہیں مشکل میں پھنس گیا تو حکومت یا فلان حکومت مجھے نکالے گا، مجھے بلیک لسٹ میں نہیں ڈالے گا، بلیک لسٹ میں نہیں ڈالے گا. حکومت یہی سوچتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے فلان کے ساتھ تعلقات ہے، فلان کے ساتھ ڈی سی کے ساتھ، فلان ای سی کے ساتھ، فلان جنرل کے ساتھ، فلان کرنل کے ساتھ، تو پھر مشکل وقت میں ہمارا کام آئے گا. بٹو کے کتنے تعلقات تھے، کام آ گئے. اس رب کو اپنا کرو، اپناؤ، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے گا تو اللہ دنیا کائنات تمہاری ہو جائے گی. کائنات اس کے ساتھ رابطہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ مصائب آئیں گی
لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج پیدا کرے گا. پوچھیں ملتا ہے نہیں ملتا آپ کو مخرج؟ ملتا ہے. مخرج کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے چلے گئے لیکن مخرج پیدا ہوا. آگ گلے گلزار بن گیا. موسیٰ علیہ السلام مشکل میں آئے, پیچھے سے فوج ہے, آگے سمندر ہے, اللہ تعالی نے اس سے وہاں مخرج پیدا کر دیا, اس میں چلے گئے, باہر نکل گئے. حضرت نوح علیہ السلام طوفان آیا, اللہ تعالی نے اس کو میں مخرج پیدا کر دیا, اس کو بچایا. لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسے, اللہ تعالی نے مخرج پیدا کیا, اس کے اندر نکل گیا. آپ ڈرو مت, اپنے رب کو اپناؤ, تم کو اللہ تعالی ہر مصیبت میں مخرج دے گا. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم کو گمان نہیں ہوگا. رزق تو مجھے ملتے ہیں, اس کائنات میں بیکار میری طرف سے کوئی نہیں. میری طرف میں آپ کی اپنی بیکاری کا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میں کتنا بیکار ہوں. آپ والدین کی کتنی عزت کرتے ہیں. میرے والد اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, میرے والدوں کو بخش دے. تو والد صاحب آخر 95 سال عمر تک تھا, اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یہ پسند ہے, مفتی صاحب کو یہ پسند ہے, وہ لاتے تھے. اس سے بڑا بیکار کوئی ہو سکتا ہے؟ میری والدہ کو ایک دن میں نے مجھ ترکش شم اور توایو تو سے توایا جرجیر یہ میں نے لائے تھے. تمام دن 2 دن تک کہتی رہتی تھی کہ مجھے مفتی جرجیر لائے, وہ روزانہ ہمیں چیزیں دیتے تھے. اتنے بھی اس کو پتا تھا کہ اتنے ہی بیکار ہے کہ اس بیکار کے ہاتھ سے جرجیر مل گیا ہے, یہ بڑی چیز ہے. مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کو ٹوپی دی ہے, چپی دی ہے, یہ گڑی اللہ تعالیٰ دی ہے, سب کچھ ہے. کھانا وہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, ہم جتنی مزے سے کھاتے ہیں. شاید وہ ایوان میں جو بیٹھے ہیں وہ یقین جانو وہ ایسے نہیں کھائی ہے. میں نے دیکھا ہے اس کو 2 چمچی کرے, میں تو خراب ہے. ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کیا چیز ہے؟ اگر تم یہ پورا پہاڑ تم کو سونے کے مل گئے تو کل تم اس سونے کے پہاڑ سے جانا ہے نہیں جانا ہے. جب اب آنکھیں بند ہو جائیں تو تمہارا پہاڑ کہاں چلا گیا؟ اگر تمہارے پاس دنیا کی لاؤ لشکر ہے, تم مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ختم. اللہ یہ کہ تمہاری اچھائیاں اور برائیاں یہاں رہ جائیں گی. فرعون کی برائیاں رہ گئیں, اور فرعون زیادہ کنزل دی, گالیاں ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام رکھ دیتے ہیں, رکھتے ہیں جی. نمرود گالی ہے, ابراہیم کا ہم نام رکھتے ہیں ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے نام اس کو باقی رکھا. ایک خزانوں کا مالک ہے, اس کے خزانے کہاں چلے گئے, ایک فقیر ہے, اس کے فقر کہاں چلے گئے. ملتا دونوں کو ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تم چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ یہ ہماری حکومت, یہ ہمارے لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے خلاف راہ سازش کرتا ہے, مساعد سازش کرتے یقیناً ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے. ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, دعاؤں میں, باتوں میں, حمایت میں, لیکن ایک کام کے ساتھ نہیں ہے. جو برائی کرتے ہیں برائی کے ساتھ ہم نہیں ہیں. ہمیں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو, برائی میں کبھی بھی کسی تعاون نہ کرو. ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ, لیکن اپنے رب کو اپنے ساتھ کھڑا کر دو. وہ کیسے ہوگا؟ ان تصبروا, اگر تم حق پر جمے رہے, وتتقوا, اور تم متقی رہے, لا یضرکم کیدہم شیئا,
تو تم کو یہ روس، امریکہ، یہ ہندوستان، یہ اسرائیل، کوئی بھی تمہارے خلاف جو چال چلے گا اس کی تدبیریں تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوں گی، سازشیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا یہ کس کا؟ ایمان اور تقوی کا۔ ایسا ایمان پیدا کرو کہ تم کو دین پر جمائے اور آپ کو تقوی اس سے پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے گا، تمہارے مال میں برکت نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں، جس کس سے مل گئی؟ ایمان اور تقوی سے، یہ اللہ کے دوست تم بن جاؤ گے۔ اس اللہ کو دوستی پیدا کرنے کے لیے کچھ محنت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں آتی کہ بس کیا کریں میں خدا کا دوست بن جاؤں، ایسا نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام نے محنت کی، مشکلات آئے، برداشت کیا، ان تصبروا وتتقوا۔ تصبروا کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کے منہ میں لگام دے دو، منہ میں لگام دے دو، اور اس کو حق پر چلائے رکھو۔ صبر یہ ہے، مشکل وقت ہے، تکلیف ہے، قبض ہے، بسط ہے، ہر حالت میں کیا کریں؟ اس کے اپنے نفس کے گوڑے کو حق پر جمائے رکھے، وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، تو یہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو نصیب فرمائے۔ اس کے حصول کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، ایمان و تقوی کی امور کو سیکھنا، ایمان و تقوی کی امور کو سیکھنا۔ دوسری چیز، ان پر عمل کرنا۔ تیسری چیز، اس کے لیے ماحول تیار کرنا۔ یہ عام ہوتا ہے؟ یہ عام ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ عام کے لیے سازگار موسم نہیں ہے، موسم سازگار نہیں ہے۔ یہاں بہت سی چیزیں ایسا ہوتی ہیں کہ یہاں ہوگی، ہماری کربوغ شریف میں ہوتی ہیں، اور یہاں نہیں ہوگی۔ یہاں ہوگی، کربوغ شریف میں نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے پاس جو املوک ہے، جس کے اندر دانہ ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کاشت کرتے نہیں ہوتا۔ تو تیسری چیز صحبت صالح ہے، سازگار ماحول ہے، سازگار۔ چوتھی چیز ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ یہ چاروں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، بشرطے کہ انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے۔ اور کربوغ شریف میں یہی 4 چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، عملاً دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں اور تعلق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اور بات حضرت مولانا مفتی سید نعت کا آخر صاحب آپ کو کریں گے۔